آج کی اس لیسن میں ہم سیکھتے ہیں کہ Amazon FBA کیا ہے اور Amazon FBM کیا ہے۔ Amazon FBA اسٹینڈ کرتا ہے Fulfillment by Amazon اور Amazon FBM اسٹینڈ کرتا ہے Fulfillment by Merchant۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ Amazon FBA ایک سیلر دنیا کی کسی بھی کونے سے کر سکتا ہے، لیکن Amazon FBM آپ اونلی اس ملک میں کر سکتے ہو جس ملک میں Amazon اویلیبل ہو۔ Amazon FBA میں جو ہے Amazon شپنگ کا، پیکنگ کا، اسٹوریج کا ذمہ داری کا پیسہ بھی خود دے گا اور ریٹرن کا ذمہ داری بھی خود لے گا۔ Amazon FBA میں سیلر کی رسپانسبلٹیز بہت کم ہے اور سیلر 100 کے پیسہ بناتا ہے۔ مان لو کہ آپ دنیا میں کسی ملک میں ہو، اب پاکستان میں Amazon نہیں، نیپال میں نہیں، بنگلہ دیش میں نہیں، افغانستان میں نہیں، عمان میں نہیں، اب ان ملک میں Amazon نہیں تو اس ملک میں آپ Amazon FBM نہیں کر سکتے، بٹ ان ملکوں سے آپ Amazon FBA کر سکتے ہو، Fulfillment by Amazon۔ Amazon FBA جو ہے ایک سیلر ایک دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کے دنیا بھر میں سٹورز اوپن کر سکتے ہیں۔ ایک سیلر جو ہے امریکہ میں بھی سیل کر سکتا ہے، UK میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، گلف میں، جہاں پر بھی آپ ہو، ایک ہی بندہ یو کین ہیو ملٹیپل اسٹور، ورلڈ وائڈ پہ آپ کے اسٹور ہو سکتے ہیں۔ سو Amazon FBA میں سیلر کی کیا رسپانسبلٹیز ہے اور Amazon کی کیا رسپانسبلٹیز ہے۔ مان لو آپ کسی ملک میں ہو اور آپ Amazon FBA کرنا چاہتے ہو۔ Amazon FBA کے لیے جو ہے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہے۔ Amazon FBA اگر آپ کرتے ہو، چاہے آپ امریکہ میں کرتے ہو، کسی دوسرے ملک سے بیٹھ کے، آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے اور اس کے لیے سپلائر ڈھونڈنا ہے۔ آؤٹ آف دا باکس اگر آپ سوچیں، وہ پروڈکٹ آپ کے ملک میں بھی ہو سکتا ہے، یا علی بابا سے ہو سکتا ہے، یا ہول سیل سینٹرل سے ہو سکتا ہے، یا امریکہ میں لوکل سپلائر ہو سکتا ہے، یا پاکستان میں، افغانستان میں بھی پروڈکٹ ہو سکتا ہے۔ سو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے اور آپ نے سپلائر سے بات کر کے اس پروڈکٹ کو لسٹ کرنا ہے۔ جب آپ پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہو، Amazon آپ کو ایسن دیتا ہے اور ویئر ہاؤس کا ایڈریس دیتا ہے کہ اس باکس کو اس ویئر ہاؤس پہ آپ شپ کرو گے، تو آپ کی ذمہ داری یہاں سے ختم۔ آپ نے باکس آئیڈینٹی اور ایسن اپنے سپلائر کو دینا ہے، آپ کا سپلائر آپ کے سارے پروڈکٹ پہ ایسن لگا دے گا۔ آپ نے سامان کو گھر نہیں منگانا، ڈبل کام آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے سپلائر سے کہنا ہے کہ اگر آپ کا Amazon اسٹور امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، یورپ میں، کسی بھی ملک میں، آپ نے سیدھا Amazon کو باکس شپ کرنا ہے، تو آپ کا سپلائر کرے گا کیا کہ سارے پروڈکٹ پہ ایسن لگا لے گا، اس کو پیک کر کے شپنگ، آپ باکس آئیڈینٹی لگا کے اس باکس کو سیدھا شپ کر لے گا Amazon۔ اب یہاں پہ Amazon کی رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے۔ جب Amazon کو وہ باکس ملے، Amazon آپ کو ای میل کر لے گا کہ آپ کا سامان ان باؤنڈ ہوا اور آپ کا جو ہے سامان کچھ دنوں میں ایکٹیو ہو جائے گا۔ جب آپ کا سامان ایکٹیو ہو جائے، لسٹنگ ایکٹیو ہو جائے، جب آپ کو کسٹمر آرڈر پلیس کرے گا، Amazon پیک کرے گا، شپ کرے گا اور ریٹرن کا سب کچھ Amazon ٹیک کیئر کرے گا اور آپ کو پے آؤٹ Amazon کرے گا۔ اس پروسیس کے لیے اگر آپ امریکہ میں LLC بناتے ہو، اچھی بات ہے، آپ ہول سیل بھی سیل کر سکتے ہو۔ اگر آپ LLC نہیں بنانا چاہتے، آپ سٹل سیل کر سکتے ہو۔ اب Amazon FBM اگر آپ کرتے ہو تو آپ اس ملک میں کر سکتے ہو جس ملک میں Amazon کے ویئر ہاؤس ہو اور اویلیبل ہو، کیونکہ آپ کو ان لینڈ شپنگ کرنا ہوگا۔ Amazon FBM میں بہت کام ہے، آپ پیک بھی خود کرو گے، شپ بھی خود کرو گے، ریٹرن کا پیسہ بھی خود دو گے اور شپنگ کا پیسہ بھی آپ خود دو گے۔ Amazon FBM میں یہ ہے کہ لو والیوم کے آرڈرز آتے ہیں، مارجن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن Amazon FBA میں یہ ہے کہ آپ Amazon کو 30% فرام یور سیلز دیتے ہو، which is worth it۔ آپ کو امپلائی رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو شپ کرنے کی ضرورت نہیں، پیک کرنے کی ضرورت نہیں، Amazon سب کچھ خود کرتا ہے FBA میں۔ آپ کا اونلی یہ کام ہے کہ آپ نے Amazon کو پروڈکٹ شپ کرنا ہے، Amazon باکسنگ بھی خود کرتا ہے، ریٹرن بھی، شپ بھی، سب کچھ Amazon کرتا ہے۔ سو وہ 30% اور Amazon آپ کے لیے اسٹور بھی کرتا ہے۔ اب اگر آپ کا جو ہے اکاؤنٹ پروفیشنل ہے تو آپ کا 25 کیوبک فیٹ جو ہے آپ کی اسپیس ہے، لیکن جب آپ سیل زیادہ کرتے ہو تو Amazon آپ کے لیے انلمیٹڈ اسپیس بھی دے سکتا ہے، پھر آپ ٹرک بھی سینڈ کر سکتے ہو Amazon کو، جو بھی۔ لیکن اگر آپ انڈیویجول اکاؤنٹ آپ کا ہے تو آپ کو اونلی 10 کیوبک فیٹ الاؤ ہے۔ سو میک شور کرے کہ ہمیشہ Amazon کے ساتھ پروفیشنل اکاؤنٹ بنائیں، اس کا $39 فی ہے، اور Amazon کی جتنی بھی اچھی ٹولز ہے، پروڈکٹ ریسرچ کے، جنگل اسکاؤٹ، آپ ہمیشہ پروڈکٹ ریسرچ کے لیے آپ بائی کریں۔ اگر آپ شروع کرتے ہیں تو Amazon کو آپ $700 سے بھی شروع کر سکتے ہو، $500 سے بھی شروع کر سکتے ہو، لیکن جو لوگ نہیں شروع کرتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پرائیویٹ لیبل کے بجائے آپ ہول سیل کریں۔ ہول سیل میں یہ ہے کہ آپ کو کیمپین چلانا نہیں پڑے گا اور آپ کو انسٹنٹ سیل مل جائے گا۔
लेकिन हमेशा ये याद रखें कि एक स्टोर पे फोकस करें। ऐसा ना हो कि आप अमेरिका में एक प्रोडक्ट लॉन्च करें फिर आप जंप करें ऑस्ट्रेलिया को। हमने भी पहले में ये चीज़ें की है। तो आप हमेशा एक स्टोर पे फोकस रहे। जब शुरू में आपका एक स्टोर का $500-1000 सेल डेली हो, फिर आप जाके किसी और कंट्री में अपना अमेज़न जो है इस्टेब्लिश कर सकते हो। अमेज़न FBA में आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट लेबल है चाहे वो होलसेल है। सो अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने इस चीज़ को किस हद तक ले जाना है। अगर आप प्राइवेट लेवल में जाना चाहते हो आप प्राइवेट लेवल भी कर सकते हो, अगर आप होलसेल में जाना चाहते हो आप होलसेल भी कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही प्रोडक्ट अमेरिका में भी लॉन्च करूंगा, लेट्स से कि आपके पास एक प्रोडक्ट है लाइक लेट्स से किड्स ब्रश है या जो भी चीज़ हो व्हाटएवर, आप चाहते हो कि अपने सप्लायर से आप एक साथ जो है सारे फुलफिलमेंट सेंटर पे आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। मान लो कि मैं अमेरिका पे किड ब्रश सेल करना चाहता हूँ, मैंने अपने सप्लायर से 1000 पीसेस लिए। तो अब अगर मैं चाहूँ इस 1000 पीसेस से 100 पीसेस मैं अमेरिका सेंड कर सकता हूँ, 100 ऑस्ट्रेलिया सेंड कर सकता हूँ, 100 कनाडा। सो अमेजन मुझसे वन टाइम $39 जो लेगा फी, जो सेलर सेंट्रल का है, जब आप सेलर सेंट्रल के लिए लॉग इन करोगे, एक वक्त पे ये प्रोडक्ट मैं सारे कंट्रीज में सेल कर सकता हूँ। अब डिपेंड आप पे करता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आना है, आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हो एक कंट्री पे आप फोकस करते हो, आप एक कंट्री पे भी फोकस कर सकते हो, लेकिन ये मेथड आप दुनिया के किसी भी कोने से कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। हम उसमें जानेंगे कि अमेज़न के साथ हम अकाउंट कैसे साइन अप करेंगे और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अकाउंट के लिए।